لگ گئی کہ اب اگر وہ کسی اور نعمت و دولت پر للچائی ہوئی نگاہ ڈال رہا ہے تو در حقیقت وہ اس نعمت کی توہین کرنے والا ہے جس کو اللہ نے عظمت و تقدس عطا فرمایا ہے۔ جس کو نعمت قرآن نصیب ہو گئی تو اب وہ غنی ہو گیا، اور اللہ نے ساری نعمتوں کا خلاصہ اور نچوڑ گویا کہ اس کو مرحمت فرما دیا۔ وہ اسی نعمت کا حق ادا کر کے اپنی دنیا کو بھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے معاف کیجیے گا، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ قرآن سے تعلق و محبت کے حوالے سے ہمارے سماج میں صرف زبانی جمع خرچ رہ گیا۔ نعرے لگاتے ہیں قرآن سے محبت کے، لیکن عملی طور پر ایک مسلمان کا جو ربط و تعلق اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے وہ مشاہدے میں نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا۔ کتنے گھر ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں مہینوں گزر جاتے ہیں اور کوئی چند منٹ کے لیے بھی اللہ کا کلام کھول کر پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ توفیق میسر نہیں ہوتی کہ وہ کلام الہی کی تلاوت کرے۔ کتنے بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جن کو ہر اعتبار سے اللہ رب العزت والجلال نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، دنیاوی علوم و فنون میں بھی وہ ماہر ہیں، کاروبار اور تجارت میں بھی بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، آمدنی بھی ان کی خوب ہے، لیکن کلام الہی کی تلاوت کا کوئی سلیقہ ان کے پاس نہیں۔ ایک آیت بھی اللہ کے کلام کی صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، اگر سیکھنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ نہ جانے کتنی زبانوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے قرآن پاک کے لیے ان کی زبان چلتی نہیں، جاری نہیں ہوتی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اہمیت نہیں دی جاتی قرآن پاک پڑھنے کو، توجہ نہیں دی جاتی قرآن پاک سیکھنے پر، ورنہ انسان کو اللہ نے وہ دماغ دیا ہے، وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ تو نہ جانے کہاں کہاں کمندے ڈالتا ہے اور مشکل سے مشکل کاموں کو اپنے لیے آسان کر لیتا ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت حاصل کرنے کی تو یقینی طور پر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی اور قرآن کی تلاوت اس کے لیے آسان ہوگی۔ اللہ پاک نے تو وعدہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ آئے تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی مانگے تو ہم سے، کوئی سوال تو کرے، کوئی قرآن کو پڑھنے کے لیے محنت و جدوجہد اور کوشش تو کرے، پھر دیکھیں اس کو دولت قرآنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی معیت و رفاقت روز محشر حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول اپنے گھروں کے اندر بنانا ہوگا اور قرآنی تقاضوں پر عمل کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو تیار کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو تمام تر کامیابیوں کا راز اور خلاصہ اور نچوڑ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی عمل قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں باری تعالیٰ نے یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
طرح کے کام کرتا ہے، ہر شخص کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، خرچہ لگا ہوا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی محنت و مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے۔ جتنے کام بھی انسان مادی اور دنیاوی نفع کے لیے اس دنیا میں کرتا ہے، اس میں 100% نفع اور کامیابی یقینی نہیں ہوتی۔ کیسا ہی کاروبار ہم کر لیں، کیسی ہی تجارت کر لیں، کیسی ہی ملازمت کر لیں، لیکن کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ 100% اس تجارت و کاروبار میں، اس محنت میں ہمیں نفع ملے۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایسے اعمال کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، ایسے کاموں کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہوں کہ اگر تم ان کاموں کو کرنے والے بنو گے تو میرے ساتھ ایسی تجارت و کاروبار کرنے والے ہوں گے کہ جس میں گھاٹے کا اور خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں، 101% نفع اس کے اندر یقینی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جس تجارت میں انسان کو نفع ہو، جس کاروبار میں انسان کو نفع ہو، تو اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ خوش نصیب جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ سرمایے کو، دولت کو، مال کو اعلانیہ طور پر اور پوشیدگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کاروبار اور ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ اس میں ہرگز ان کو گھاٹا، خسارہ اور نقصان نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور اپنے سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں اعمال ہماری زندگیوں میں زندہ ہیں یا نہیں۔ اگر زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اعمال نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ پہلا عمل ہے کلام الہی کی تلاوت، اور دوسرا عمل ہے نمازوں کی پابندی، نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا۔ جو عبادات امت کے اوپر فرض کی گئی ان میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العزت والجلال نے جس عبادت کو عطا فرمائی ہے وہ نماز ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے اس کے جس عمل کے بارے میں بحث پرس ہوگی اور سوال و جواب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی ہوگی تو جواب میں سہولت و آسانی ہوگی اور اگلے مرحلے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ گنڈے دار نمازیں پڑھ کر زندگی گزارتی ہوگی یا نمازوں سے بالکل غافل ہو کر اس دنیا میں جیے ہوں گے تو پہلے ہی چیک پوسٹ پر ہماری گاڑی ایسی پھنسے گی کہ نکلنے کا نام نہیں لے، اور پھر وہاں کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، خون کے آنسو رونا پڑے گا، اپنے کیے پر پچھتاوا اور ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا
پھر انسان لاکھ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ میں واپس چلا جاؤں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، تو ایسا موقع پھر کسی کو ملنے والا نہیں۔ جو موقع ہے وہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک موقع اس کے پاس ہے۔ اس زندگی کی شام ہوگی تو موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، پھر جو کچھ انسان نے کیا ہوگا اس کا نتیجہ اور انجام اس کے سامنے آئے گا۔ سب سے اہم فریضہ ہے نماز۔ اس اہم فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے سماج میں کتنی غفلت پائی جاتی ہے، آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی ایسی ہے کہ جن کی زندگی اور صبح سے شام تک کی مصروفیات کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید نماز سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ شاید جانتے بھی نہیں کہ نماز بھی کوئی چیز ہے جو ان کے ذمہ فرض کی گئی۔ ایسی بے توجہی اور غفلت کہ جس کا تصور ایک ایمان والے سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نماز کہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی فرض نماز بھی چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مسلمان جانتا ہے نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت بھی اس کے سامنے ہے، بار بار اس سلسلے میں تاکیدات کو سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عادت سے، لاابالی پن سے اور دینی تقاضوں پر عمل کے حوالے سے غفلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ نمازوں کی پابندی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کامیاب تجارت میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو اور دونوں جہاں کی سرخروئی اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو تو نماز جیسی اہم عبادت کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی اگر انسان کی زندگی کے اندر آ جائے گی تو خود بخود گناہ اور برائیاں اس کی زندگی سے نکلنا شروع ہوگی اور اچھائیاں اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحصوا۔ بڑی جامع نصیحت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ دین کے راستے پر جم جاؤ، قرآنی اور نبوی تعلیمات پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کرنے کا جو راستہ بتایا ہے اس پر اتنی مضبوطی سے جم جاؤ کہ مخالف ہوائیں چاہے جتنی چلیں اس راستے سے ہٹانے میں تمہیں کامیاب نہ ہو پائے۔ پھر فرمایا وَلَن تُحْصُوا، اتنی مضبوطی کے ساتھ جمنا شاید تمہارے بس میں نہ ہو۔ 100% اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کرنا ممکن ہے، تمہارے بس میں نہ ہو، تم پریشان ہو جاؤ، لیکن کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرو، اپنا ایک ہدف اور ایک مقصد متعین کرو کہ مجھے ہر حال میں دینی استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے 2 اعمال کی جانب اشارہ فرمایا، 2 کاموں کی جانب اشارہ فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ جو انسان ان دونوں کاموں کی پابندی کرے گا تو اللہ اس کے لیے دین پر استقامت کو آسان بنا دے گا۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، یہ یقین کر لو، یہ جان لو کہ تمہارے کاموں میں سب سے بہترین کام نماز ہے۔ اللہ نے
انسان کے تمام کاموں میں سب سے بہتر کام نماز کو قرار دیا ہے۔ اگر نماز کی پابندی ایک مسلمان کرے گا تو دینی استقامت اس کا نصیبہ بن جائے گی، اس کا مقدر بن جائے گی۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی پابندی کرنے والا، وضو کا اہتمام کرنے والا، مستقل باوضو رہنے کی کوشش کرنے والا ایک مومن و مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے یہ دی کہ باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اگر باوضو رہنے کی عادت بناؤ گے تو اللہ اس کی برکت سے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ وضو ایسی عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والا جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے جو قطرات ٹپک کر زمین کی طرف جاتے ہیں ان سے وہ گناہ جھڑتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے تو ظاہر جسم کو تو طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہی ہے، اندرونی طور پر اور روحانی طور پر بھی پاکیزگی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جب انسان کا دل پاکیزہ ہوگا تو گناہوں کی نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی اور سنتوں کی محبت اس کو نصیب ہوگی، اور جب سنتوں کی محبت نصیب ہوگی تو دینی تقاضوں پر عمل اس کے لیے آسان ہوگا اور دین پر استقامت اس کے لیے آسان ہوگی۔ وضو کا اہتمام ہو اور عظمت کے ساتھ وضو کو انجام دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وضو سے فارغ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ وضو کوئی معمولی عبادت نہیں۔ اس عظمت کو دل کے اندر رکھ کر جب ایک مسلمان وضو کرے گا تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور پھر اللہ اس عبادت کے نتیجے میں سنتوں کی محبت اس کو نصیب فرمائیں گے اور گناہوں سے نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی اور یہی چیز اس کے لیے کامیابی کا سامان بنے۔ تیسری اور آخری چیز باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو لوگ مجھ سے کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مال کو جو میری طرف سے عطا کیا گیا ہے اس راستے میں خرچ کرنے والے بنے، جو راستہ میری رضا اور رضوان کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ 3 کام جن لوگوں کی زندگی کے اندر ہوں گے، قرآن پاک میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت و سرفرازی سے مالا مال فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخ روئی اور کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کی یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، نہ کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آئے گا۔ حقیقی زندگی وہی ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عقل مندی کا
معیار ہی اس بات کو بتایا ہے کہ انسان آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا ہے۔ جب فکر آخرت سے انسان کا دل معمور ہوگا اور بھرا ہوا ہوگا اور اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے وہ ہر عمل کو انجام دینے والا ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے پریشانیوں سے، مصائب سے، آفات سے اور مختلف طرح کی دقتوں اور دشواریوں سے نکلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں جس طرح کے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مجموعی طور پر امت مسلمہ کو جن دقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور روز بروز حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہری طور پر چاہے ہم جن چیزوں کو اسباب کا درجہ دے دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی تنگی کا ایمان والے کو جب سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی طرح کی دشواری اور الجھن کا سامنا جب ایمان والے کو کرنا پڑتا ہے تو قرآن کی زبان میں اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ انسان کے اپنے کرتوت کا انجام اور نتیجہ ہوتا ہے۔ بار بار آپ نے یہ آیت قرآنیہ سنی ہوگی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبت و تکلیف بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے، تمہارے انجام کا، تمہارے اعمال کا انجام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بہت سے اعمال کا انجام انسان کو زندگی کے اندر دکھاتے ہی نہیں، لیکن جتنی بھی الجھنیں، دقتیں، دشواریاں اور مسائل انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں وہ ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ ماحول کے اندر انجام دی جانے والی ان برائیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ آج کے حالات کو ہمیں قرآن پاک میں بیان کرتا اسی مضمون کے تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اپنے سماج میں جڑ پکڑنے والی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آنا چاہیے۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج کے اندر دکھائی نہ دیتی؟ جھوٹ ہمارے سماج میں عام ہے، غیبت اور چغلی کا بازار گرم ہے، سود خواری کا ماحول عام ہے، رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، دھوکے بازی آج کی دنیا میں ہنر مانا جانے لگا ہے۔ جو کسی کو جھانسا دے کر اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے، دنیا اسی کو عقل مند سمجھتی۔ اسراف اور فضول خرچی آج لوگوں نے اس کو اپنے لیے فخر کا سامان بنا لیا۔ ہمارے یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان میں پانی کی طرح جو پیسہ بہایا جاتا ہے اور اللہ کی نعمت کی جس انداز میں ناقدری کی جاتی ہے، مجھ سے بہتر آپ واقف ہیں۔ اللہ پاک تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری جانب سے عطا کردہ اس نعمت مال کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، لیکن آج مسلمان اپنی جھوٹی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو استعمال کرتا ہے۔ رسوم و رواج اور شادی کے ساتھ مختلف چیزوں کو لازم کر لینا ایسی عام باتیں ہو گئی ہیں کہ جس کے بغیر آج ہمارے سماج و معاشرے میں شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی
جب تک ناجائز اولاد کا عموم نہیں ہوگا۔ جب ناجائز اولاد دنیا کے اندر عام ہو جائے گی تو حالات خراب سے خراب تر ہونے شروع ہو جائیں گے، اور امت کی گاڑی کامیابی کے راستے سے اتر کر ناکامی کے راستے پر چلنے لگے۔ ناجائز اولاد کب عام ہوتی ہے؟ جب ناجائز رشتے عام ہوتے ہیں، اور ناجائز رشتے کب عام ہوتے ہیں؟ جب جائز طریقوں سے رشتوں کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ آج صورتحال یہی ہے، جائز طریقوں سے رشتے قائم کرنا مشکل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ناجائز راستے تلاش کر رہے ہیں، اور ان ناجائز راستوں پر چل کر ناجائز رشتے قائم کر رہے ہیں۔ نتیجے میں ناجائز اولاد وجود میں آ رہی ہے، اور یہ چیز اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی اور حالات کو خراب کرنے والی۔ نکاح آج کے زمانے میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارا متوسط طبقے کا بھائی جب اپنی بچیوں کے نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، دن کا سکون غالب ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی چادر دیکھتا ہے کہ میں کہاں تک اس کو پھیلا سکتا ہوں، اور دوسری طرف وہ اپنی برادری کا، خاندان کا، شہر اور علاقے کا رواج دیکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تقریر کرے گا تو لوگ اس کو طعنے دیں گے، بخیل اور کنجوس کہیں گے، اور اگر ماحول کے مطابق وہ تقریر کو منعقد کرے گا تو اسے سودی قرضے کے بوجھ تلے دب کر زندگی گزارنی ہوگی۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بچیوں کی شادی کرنے کی وجہ سے باپ سودی قرض کے بوجھ تلے دبتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں اور اس قرض سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ نکاح آسان نہیں رہ گیا۔ جس عمل کو پیغمبر علیہ السلام نے آسان سے آسان تر بنانے کی تلقین فرمائی، اسی عمل کو ہم نے اپنے سماج اور معاشرے میں مشکل سے مشکل تر بنا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ میں اور سہولت کے ساتھ ہو جائے۔ اور آج صورتحال کیا ہے آپ جانتے ہیں، لین دین کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ نکاح سے پہلے ہی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ جس میں آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ کئی بچیوں کی شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ جہیز کے نام پر تو پورا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے، فہرست بنا کر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں چیزیں ہمیں چاہیے۔ جب ان کے مطالبات منظور ہوتے ہیں تبھی رشتہ پکا ہوتا ہے، اور پکا ہونے کے بعد اگر بیچ میں بھی لڑکے والوں کو پتہ چل جائے کہ لڑکی والے کچھ دینے میں آناکانی کریں گے تو وہیں رشتہ توڑ بھی دیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں سماج اس کو گوارا کیسے کرتا ہے، قبول کیسے کرتا ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کرنے کی تیاری کر لی، وہ ماں کہ جس نے اپنے گہوارے میں، اپنی تربیت میں 20 سال 22 سال بچی کو رکھ کر آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا، اب آپ ان والدین سے اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا خون جسم سے نچوڑ لینا چاہتے ہیں؟ صورتحال آج ایسی ہی بن گئی، اور بچیوں کی شادیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں کہ جب تک لین دین نہ ہو اس وقت تک رشتے نہیں ہوتے، عمریں ڈھلنے لگتی ہیں۔ آج جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ہمارے سماج کی بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اب ان کو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے، اور جہاں ان کو آسانی دکھتی ہے وہ اسی راستے کو اختیار کر لیں۔ یاد رکھیے، اگر سماج کی کوئی ایک بچی بھی کسی دوسرے کے ساتھ سماج کے غلط ماحول کی وجہ سے گئی ہے تو مجرم وہ تنہا نہیں ہوگی، بلکہ پورا کا پورا سماج اللہ کی نگاہ میں مجرم قرار دیا جائے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے
معاشرے سے اور سماج سے اس طرح کے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟